اللہ کی محبت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے رسول کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت پر تنقید کرتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں، اسے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ اسے دلوں سے نکالنے سے جو ہے ایمان خراب ہو جائے. تو میں اسی مطلب کہا تھا ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے. اسی لیے آج بھی میں ایمان کے متعلق جو عینی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عینی ایمان ہے، ایمان کی عادت ہے، ایمان کی جان ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جبکہ ان نے ایک رسول کو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اللہ تعالیٰ احسان جتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا. بادشاہ کہتے ہیں بھیجنے کو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ خلق فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو پیدا کیا، یہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ فرماتا ہے بعث فیہم. بعث یبعث کے معنی ہے بھیجنا، کسی مقام سے بھیجنا. میں رائے گڑھ سے آیا تو میں یہاں آنے سے پہلے میں رائے گڑھ میں موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا بعث فیہم، انہوں نے بھیجا. یہ نہیں فرمایا خلق فیہم، انہوں نے پیدا کیا نہیں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے موجود ہیں. کیسے موجود ہیں؟ وہ اپنی نبوت کے اعتبار سے موجود ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے کہ 40 سال بعد غیر نبوت کیے؟ معلوم نہیں تھا کہ 40 سال بعد نبوت کیے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ صحابی کس طرح معلوم؟ تو صحابی کا ایمان ہے کہ رسول اللہ سے پہلے سے موجود ہے، اس لیے پوچھتے ہیں آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، اس وقت کی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابھی آدم علیہ السلام کے جس میں کانسی بنا نہیں کہ رسول اللہ کا سب نبی ہے، اس وقت بھی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصریت بعد نبوت پہلے، سارے انبیاء علیہ السلام کی بصریت پہلے بعد میں نبوت. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من انفسکم رسولا من انفسکم. رسول کا معنی بھی کہتا ہے کہ بھیجے ہوئے. رسول جی بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں. ہمارے وہاں رسول اللہ پہلے سے موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من انفسکم، انہی میں سے. کیوں انہی میں سے اللہ بھیجا؟ کیونکہ تاکہ عربی والے ہیں، عرب والے ہیں، تو وہ عربی بنا کر بھیجا حضور کو تاکہ وہ بھی عربی میں صحیح سمجھ سکیں. اگر حضور عربی ہوتے یعنی دوسری زبان والے ہوتے تو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے عربی بنا کر بھیجا. پھر انہی میں سے بنا، انسانوں میں سے بنا کر بھیجا. اگر اللہ رسول جو ہے جن کو بنا کر بھیج دیتا تو جن سے جن کی صورت اگر صاف ہوتی ہے تو دیکھتے تو وحشت پیدا ہوتی ہے، تو محبت پیدا نہیں ہوتی، تو دیکھ کر رسول وہ جن رسول کو دیکھ کر جو ہے آگیں گے. اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نہیں بنایا، انسان بنایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ملک بنا کر بھیجتا تو ملک جو ہے سراپا اللہ کی پابندی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، حضور بھی کرنے والے، حضور سے لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، پھر یہ بھی کرتے ہیں. اگر انسانیت کا تقاضا رکھتے اور چھوٹے کھانے کے لیے پینے کے لیے. لیکن اگر ملک ہوتا کوئی رسول بن کر آتا تو ملک نہیں چھوڑتا. یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھنا، اگر طبیعت خراب ہوگی تو بھی مار دیتا. نماز پڑھنا ملک ویسا ہے. تو حضور کو انسان بنا کر بھیجا کیونکہ ان سے پیار ہو جائے. انسان ان سے بنتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے. تو حضور سے محبت ہونا، اس لیے جو ہے اللہ حضور کو انسان بنا کر بھیجا. انسانوں میں انسان سے محبت ہو، حضور سے محبت ہونا، اس لیے انسان بنایا. تو الجنس یمین الجنس، جنس جو ہے اس کی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان کی طرف مائل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے حضور کو انسان بنا کر بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. احسان کب کیا جاتا ہے؟ احسان کب کیا جاتا ہے؟ ایک نعمت دینے کے بعد، ایک چیز دینے کے بعد نعمت احسان کیا جاتا ہے. اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں تمہیں 10,000 روپئے دوں گا تو میں کیا احسان کر سکتا ہوں؟ میں دینے والا ہوں بھائی، احسان کرنے والا نہیں ہوگا. میں 10,000 روپئے دے دیے ہو تو میں نے تمہیں 10,000 روپئے دیے، احسان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کو دے کر احسان جتاتا ہے، دے دیا. احسان کس پر ہوتا ہے؟ نعمت پر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے. تو اتنے سارے نعمتیں دینے والا ہمارا رستہ آتا، اتنے سارے آسمان دیا، ہماری چھت بنا کر آسمان دیا، زمین دیا سونے کے لیے، ستارے دیے رات میں چلنے کے لیے، سورج دیا دن میں دیکھنے کے لیے، یہ بھی نعمت ہے. جب قرآن دیا، ایمان دیا، سب نعمت ہے. کسی کا جو ہے اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا ہے صرف اس کے حبیب کے احسان جتاتا ہے، حبیب کو دینے پر. کیونکہ محبوب چیز دے دیا، اس کے حبیب کو دے دیا، اس لیے اللہ احسان جتاتا ہے. ساری چیزیں دنیا کی جو ہے فنا ہونے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہنے والا، اللہ انہیں باقی رہنے والا بنا کر دے گا. اس لیے اللہ کو وہ باقی رہنے والی چیز دے کر اللہ احسان جتاتا ہے. تو احسان جتانے والی نعمت دیا. اگر کوئی نعمت دے، اللہ نعمت دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت کو قبول کرنا چاہیے. اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں کسی کو 1.5 لاکھ روپئے دے دیا، آدمی بولتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے، کسی کو میں 1.5 لاکھ روپئے دیا، وہ اٹھا کے پلے رکھ دیا، ہٹا کے رکھ دیا، میں آپ کو چاہتا ہوں یہ نہیں چاہیے، تو کیا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا؟ کیا میری دینے کی چیز کو میری چیز کی قدر نہیں کریں گے؟ کیا مجھ سے محبت ہے؟ میں خوش ہو جاؤں گا. اس نے رکھ دیا الگ اٹھا کر تو خوش نہیں ہوگا. میں کب خوش ہوگا؟ جب وہ چیز کو دے دے، اسے اپنا ہے اور خوشی کا اظہار کرے گا، وہ صرف کیا ہے تو میں خوش ہوگا. اسی طرح اللہ اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، اپنے محبوب کو دے رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس سے محبت کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے وہ انعام بنا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت بنا کر دیا. حاضرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونے چاہیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. آئے جو قریب ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے حبیب، آپ فرمائیے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے، پھر بھائی، بیویاں، اپنی بیویاں، اپنے زندے والے، اپنے رشتے دار اور اپنے مال جو تم نے کمایا اور اپنا تجارت، اس کا ڈر ہے، تجارت کے نقصان کا ڈر ہے، وہ تجارت سے محبت ہے، اور ایسی تجارت جس کا نقصان کا ڈر ہے اس سے محبت ہے، اور تمہارے گھر سے تم راضی ہو گئے. ان 8 چیزوں سے محبت ہے اور 3 چیزوں سے زیادہ محبت ہے: اللہ، رسول اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد. ان 3 چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان 8 چیزوں کی. تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کی، جہاں تک کہ اللہ عذاب لے کر آئے. اللہ فاسق اور کی ہدایت نہیں کرتا. تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان 8 چیزوں سے محبت نہیں کرنا یہ نہیں فرماتا. کیا فرماتا ہے؟ 8 چیزوں کی محبت یہ 3 چیزوں سے کم ہو، یعنی اللہ سے کہ اللہ کی محبت سے کم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کم ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے کم ہو. تو ان 3 چیزوں کو 8 چیزوں سے زیادہ رکھنا چاہیے. 8 چیزوں کی محبت کو انکار نہیں کرتا اللہ، اس سے محبت نہیں کرنا یہ نہیں فرماتا. لیکن نفس سے محبت اللہ کا مطلوب نہیں ہے، محبت مطلوب ہے، اس سے زیادہ محبت مطلوب ہے. چاہتا ہے اللہ کی ان 3 چیزوں کو، ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہو. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ایک ترکیب بیان کرتا ہے، اس ترکیب کے برابر ہمیں جو ہے لوگوں سے محبت کرنا چاہیے. فرماتا ہے انسان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، یعنی ماں اور باپ، یہاں تک کہ اپنے باپ سے آدم علیہ السلام تک، اپنی ماں سے حوا علیہ السلام تک جتنے بھی باپ ہیں ان سب کی محبت ہونی چاہیے، لیکن کم ہونی چاہیے اللہ، رسول اللہ اور جہاد سے. اور میں پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں، ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ترتیب بتاتا ہے جس کی محبت پہلے بعد میں کس کی. پھر اللہ ماں باپ کی محبت ہونا پہلے، پھر وہ اپنا
پھر اپنے بچوں کی محبت آنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ ہمارے اصل ہیں، بچے ہمارے قوم ہیں، نسل ہے، ماں باپ اصل، بچے نسل، تو نسل کی بات میں محبت کرتے ہیں، اصل کی محبت پہلے ہونا چاہیے۔ اگر بعض لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی محبت میں ماں باپ کو برا لگا دیتے ہیں، بچوں کی خاطر سے ماں باپ کو برا لگا دیتے ہیں، وہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کی عزت پہلے، ان سے محبت پہلے، بعد میں بچوں سے، بچوں کے بعد اپنے بھائیوں کی جو باپ کی نسل ہے، اپنے بھائیوں سے جو ہے محبت کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ترتیب میں پھر اپنے بیویوں کی، بیوی جو ہے کسی کو چھوڑ کر آتی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں ان کی جو ہے محبت کرنی چاہیے اور ان کی عزت اور ان کے نام نقطہ کا خیال سب کچھ رکھنا چاہیے۔ پھر اپنے کنبے والوں کی، یعنی اپنے اقربا دوستوں کی، جو ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچی ہیں، ان سب کا جو ہے بھائی سب کا جو ہے محبت کرنی چاہیے۔ ان کے بعد ایک ترتیب بیان کرتا ہے اللہ، اس ترتیب کے برابر محبت ہونی چاہیے۔ پھر ان 4 چیزوں، ان 5 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے وہ مال جو تم نے کمایا، وہ مال جو تم نے کمایا، اس کی محبت اور اس کا مرتبہ ہے، یعنی دو مال کے 2 قسم ہیں، ایک آپ کمائی، ایک باپ کمائی۔ باپ کمائی کی جو ہے اہمیت نہیں ہوتی، جو میراث سے ملتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جو خرچ کر دیتا ہے، اضطراب کرتا ہے، جو خود محنت کر کر کماتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اس کمائی سے زیادہ رسول اللہ اور اللہ کی محبت، جہاد کی سبیلی کی محبت ہونا چاہیے۔ پھر فرماتا ہے وہ تجارت تخشون کسادہ، اور تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کی نقصان ہے، جس کی منجی کا انہیں جو ہے ڈر ہے۔ بیکار میں بھی 2 روپے ہیں، 100 روپے کے کلے لیے مارکیٹ میں بیٹھے جا کر، تو وہ بھی بیپار ہے، بیچ رہے ہیں بیپار ہے، اور 20 لاکھ روپے کا سامان لگا کر وہی بیپار ہے، کس کا ڈر ہوگا؟ 100 روپے کے بیپار کا ڈر ہوگا یا 20 لاکھ روپے کا؟ ظاہر سی بات ہے 20 لاکھ روپے کے اس کا ڈر ہوگا۔ تو ویسے تجارت سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ گھر جس سے تم راضی ہو گئے، گھر کی 2 قسم سے، ایک پراپرٹی کی گھر چلتے اور اس میں گھر جب ہم سے راضی رہتے، پراپرٹی سے راضی رہتے نہیں رہتے، اس سے راضی رہتے، بنگلہ آرام سے رہنا، ایک حویلی بڑا گھر، اس سے راضی رہتے، ان گھروں سے زیادہ محبت، ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت اللہ، رسول اللہ اور جہاد کی سبیل اللہ کی محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں گے اب وہ جہاد کی سبیل اللہ کیوں وقت جا کر جنگ لڑنا کیا سے محبت ہوتا؟ وہ صرف وہ جہاد نہیں ہے، صرف جا کر جنگ میں گئے اور جنگ لڑے وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد کی ایک قسم، سارا جہاد نہیں۔ جیسے کہ یہ محراب ہے، یہ محراب مسجد کا حصہ ہے، تو یہ مسجد ہے نا، لیکن یہ ہی مسجد نہیں، یہ تمام مسجد ہے، لیکن یہ مسجد کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح جہاد جو جنگ میں جا کر لڑتے ہیں وہ جہاد کا ایک حصہ ہے، وہی جہاد نہیں، وہ جہاد کا ایک وہی جہاد نہیں، تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا کیا جہاد ہے؟ ہم جو کرتے ہیں ہر وقت، ہر مسلمان ہر وقت جہاد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تبوک سے واپس آئے، جنگ سے واپس آئے، وہ جہاد سے واپس آئے، فرماتے ہیں رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاكبر، ہم جہاد اکبر یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کے پاس آئے، یعنی نفس مجاہدہ کرنا، نفس لڑنا۔ اب یہاں جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ آئے بیان کر رہے ہیں، اب شیطان آپ کے دل میں ہوتے ہیں یہاں اس کی بیان کیا سنا، یہاں پر مسجد میں اتنی دیر کیا جا کر بیٹھنا، چلو جاتے بھاگ جاتے ہیں، جب صبح اور آخری میں آئیں گے، دوسری رکعت کی رکوع میں آئیں گے، نماز تو مل جاتی جائیں گے، اب جنت سے بیٹھے نہیں، ہمیں سننا، آپ کو سننا، عمل کرنا، نماز رکا سننا، نماز پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ جنگ سے کی رہتی، جو نماز سلام ختم ہو جاتے ہیں پیریڈ ہے، وہ ختم ہونے کے بعد یہ تو شیطان جیت کر نکلتے ہیں، باغی بن کر نکلتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی جو دعا سے پہلے بھاگ جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ جہاد میں ہار گئے، شیطان سے جو جہاد کی ورزش میں ہار گئے، شیطان جیت گیا۔ تو نماز کے بعد سلام پڑھ کر بہت سے اس کے بعد ختم ہونے کے بعد شیطان بڑا شکیلا ہوگا۔ اور آج کا دن جمعہ کا دن ہے، سلام میں ضرور بیٹھنا چاہیے، سلام کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بہت جو ہے فائدے ہیں۔ تو ایک جہاد ہے، ہر وقت مسلمان جہاد میں رہتا ہے، جس سے نفس جہاد جو سب سے بڑا شیطان ہے اندر ہے، وہ شیطان سے جہاد۔ آپ سوچیں گے کہ شیطان جو ہے
शैतान एक लड़ने के लिए दूसरा शैतान के सामने अंडा बन गया, इसमें शैतान और इंसान अदुम मुबीन, शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है, और एक शैतान है जो नफ्स हमारा है, वो भी बड़ा दुश्मन, वो छुपा दुश्मन है। एक खुला दुश्मन, एक छुपा दुश्मन, दो दुश्मन है। तो अल्लाह जो है बहुत रहम करने वाला है, तो उसने दो दोस्त दिखा दिए। एक बोले वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो कि तुम में रसूलुल्लाह है। और जब आया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उससे चाहे रब से ज्यादा सुंदर। दो दोस्त हैं, और दो दोस्त से दो दुश्मन की लड़ाई कर रहे हैं, मुजाहरा करना है। तो ये जिहाद में करनी है। इन 3 चीज़ों की मोहब्बत 8 चीज़ों से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें भी जिहाद का मर्तबा बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह तरतीब बताता है, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, फिर जिहाद की मोहब्बत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले, फिर जिहाद। आप सोच रहे होंगे, आपको एक सवाल आ रहा कि वो फिक्रों में आता होगा कि अल्लाह की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बोलते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में बोलते, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए अल्लाह ताला है क्या फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को खुद का कलाम बताता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपने नफ्स से, अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं वही चीज़ है, वो कहते हैं। अपना कलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को अपना कलाम बताता है। फिर फरमाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा, और आपने ऐसा धूप जो आपने फेंका, ककड़ियाँ फेंकी, आपने नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह ने फेंकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंकने को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंक को अल्लाह खुद का फेल बताता है। इसलिए एक और मकाम पर फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, बेशक जो आपके बैत करते हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं, वो बेशक अल्लाह से बैत करते हैं, और अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। इससे बैत कर रहे हैं सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे हैं, बैत रिज़वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे हैं। अल्लाह क्या बताता है, बैत अल्लाह से कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह अल्लाह का हाथ पर हाथ है उनका। तो क्या बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट अल्लाह का पेट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह का हाथ। अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह रसूलुल्लाह नहीं, लेकिन अल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह की जुदा नहीं, अल्लाह रसूलुल्लाह की जुदा नहीं। तो इसलिए दोनों की मोहब्बत एक है, उनसे मोहब्बत करना भी एक है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत करना एक है। अब देखिए इन चीज़ों के 8 चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत इन 3 चीज़ों से है। इनकी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत तो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एक हदीस से मदद करते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। मतलब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। दुनिया से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगा जब तक कि मैं उसके पास महबूब हो जाऊँ, उसके बाप से, उसके बेटे से और सारे लोगों से महबूब हो जाऊँ। देखिए माँ बाप, वालिदैन, बाप यानी माँ और बाप को दोनों मिलाकर बोले रसूलुल्लाह, तो यहाँ से अपने बाप से आदम अलैहिस्सलाम तक, आदम तक इंडायरेक्ट बाप, आदम अलैहिस्सलाम बाप है जो डायरेक्ट, तो उनसे ज़्यादा मोहब्बत होना, वो वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत होना, तो आदम अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना, अल्लाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना। तो आदम अलैहिस्सलाम जो है, आदम को सजा करने वाले मलाइका, तो मलाइका से भी ज़्यादा होना, क्योंकि मलाइका जो है मखसूस है, आदम से अफजल है मलाइका से, आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत होना, तो मलाइका से भी ज़्यादा मोहब्बत होना। फिर जिन्नात तो हमारे से कमतर के लिए है, मखसूस है, वो लोग अल्लाह तआला की ये मखसूस है, इंसान ऐसा तो मखलूक है, तो उनका तो दीजिए। फिर बच्चे में वाइफ व वलदी की से बच्चे यहाँ से क़यामत तक जितनी भी नस्ल आएगी उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना, और नाम से नहीं, सारे लोगों की मोहब्बत ज़्यादा होना। अब एक आदमी जिससे मोहब्बत करता है तो एक दोस्त से मोहब्बत करता है, तो बोले कि उससे बहुत मोहब्बत है, वो तो उस दोस्त से अपनी बीवी से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, बोले वो बहुत मोहब्बत करता है, और बच्चे से भी ज़्यादा उसको मोहब्बत करता है, बोले वो तो दीवान भी है, माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो बोले जुनून है, इश्क है, बोलेंगे तो क्या चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क चाहिए,
حضرت کی محبت جو ہے کم ہے، اس کی جو ہے دیوانگی، اس میں مر مٹنا اور اس کی عشق میں جو ہے جلنا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ، اس سے زیادہ محبت کو عشق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا مظاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کو چاہتا ہے، عشق کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں بسائیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے تو ہمیں جو ہے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا، اور میں آج جمعہ کا دن ہے، لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر الضالین کہتے ہیں امام، لوگ کہتے ہیں آمین، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حنفی لوگ ہیں، ہم سب حنفی ہیں، مذہب حنفی کی اتباع کرتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من واقف تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین ملائکہ کے آمین سے موافقت کرے اس کے سارے گناہ کبیرہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ کبیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ، چھوٹا گناہ یعنی شراب وغیرہ کبائر کی چھوٹا گناہ، یعنی ایک یا دو مرتبہ کرے تو گناہ کبیرہ رہتا، وہی 3 مرتبہ کر دیے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا۔ اس کی معافی، گناہ کبیرہ کی معافی ایک حج مقبول، یعنی قبول ہوا تو اللہ کے پاس قبول ہوا تو اس سے معافی ہوتی ہے۔ دوسرا توبہ نصوحہ، دل سے توبہ، پھر نہیں کرنے کی توبہ، پھر جو ہے یہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے سے دل سے توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے گناہ کبیرہ کی۔ گناہ کبیرہ دو گناہ 3 بار کرے تو بڑے ہو جاتے ہیں، ان سارے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ جب جو ہے ہماری آمین جو کہتے ہیں وہ ملائکہ کے آمین کے برابر ہے نا، کیا ملائکہ کی آمین کسی نے سنی ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے نہیں سنی، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کی آمین آہستہ ہے، سری ہے، مطلب اتنی آہستہ ہے کہ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے آہستہ بولنا، آمین اتنی آواز بنا کہ صرف ہماری کی بات کو ہمارے کان کو سنانا، زور سے نہیں بولنا۔ ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے ہم چرچ میں بیٹھے ہیں آمین ایسا بولے تو ہمیں جو ہے آہستہ بولنا۔ ہاں شوافی کے بعد جو ہے انہوں کے پاس الگ دلائل ہے جس کے جو ہے وہ انہوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن ہمارے دلائل الگ ہے، اس لیے ہم جو ہے ویسا نہیں بولنا، آہستہ بولنا۔ اور تو جو ہے آمین جو ہے آہستہ بولے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں مسلمانوں کو یہودی مار رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ ہم بھی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے پروڈکٹ خرید رہے ہیں، ان کی چیزیں خرید رہے ہیں، چیزیں خرید کر کیا کرتے ہیں؟ انہیں جو ہے ایسا ہے کہ ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں، بولتے ہیں کہ میں تمہاری یہ صلاح ہے کہ سارا کما لوں گا، تو تم وہ بولتے ہیں میں وہ لوگوں کو مارنا ہے، مجھے وہ لوگوں کو مارنا ہے، یہ میرا پیپر ہو گیا، مجھے فائدہ ہے، میں اس کا ہتھیار بناؤں گا، ہتھیار بناؤں گا، ویپنس بناؤں گا، اس سے میں ماروں گا، تو ہم جو ہے ان کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہمیں انہیں ساتھ نہیں دینا چاہیے، اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائی کاٹ کرنا چاہیے، لینا نہیں چاہیے، ایک پروڈکٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور ان کے پروڈکٹ میں آپ نے کبھی تقسیم کیا ہے کہ ان کے پروڈکٹ میں کیا ملایا جا رہا ہے؟ لوگ بچے جو ہے بہت وجہ سے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے تھے، لیکن اللہ کی طرف افواہ کر دیے، اس میں C635 بول کر ایک یہ ملاتے ہیں، اس میں جو ہے بہت شبہ ہے کہ اس میں غریب جانور کا یہ ملایا جاتا ہے۔ وہ میگی سے بچے، میگی اور سارے اسرائیل پروڈکٹ جو ہے چھوڑ دیں، کیونکہ اس پروڈکٹ میں جو ہے مسلمانوں کا خون بھرایا جا رہا ہے، بچوں کا خون بھرایا جا رہا ہے، تو ایسا ہے کہ ہم جو ہے دیکھ کر مار رہے ہیں مسلمان بھائیوں کو۔ اور کیڈبری چاکلیٹ سے معلوم ہونا چاہیے کہ ملیشیا کے نیوز میں آیا کہ کیڈبری چاکلیٹ میں سور کا DNA یعنی انجی غلیظ جانور اس کا DNA پایا گیا، جس میں دوسری چیز جو ہے ملائی گئی ہے، اس لیے وہ اپنے نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ کیڈبری چاکلیٹ نہ کھائیں، اس سے بہت اسرائیل کا ہے۔ اور کوکو کولا لوگ مزے سے پیتے کوکو کولا ملتی، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے یہ بھی اسرائیل کے چیزیں ہیں، جنہیں سب چھوڑنا چاہیے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک فائدہ لے رہا ہے، مسلمانوں کو وہاں پر مار رہا ہے، دوسری طریقے سے ہمیں بھی مار رہا ہے فائدہ لیتے ہوئے، اس میں پیٹ میں جا کر کیا خرابی کرتے ہیں آپ سوچ کر دیکھیں، یوٹیوب میں دیکھیں آپ لوگ کہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کوکو کولا کو، جا کر کوکو کولا خرید کر بیت الخلاء پاک کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، کوئی دیر چھوڑ سکتے ہیں، آ کر 5 بجے تو چمکنا شروع ہو جاتا، تو ویسا ہی رکھنے والا میدے میں کیا خرابی کرے گا۔ اور جو ہے لوگ کام سوچنے کے لیے ایسے کام کے لیے دور گندگی کام کرنے کے لیے کوکو کولا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے مضر چیز ہے، یہ تو جان کی خرابی ہے، دوسرا مسلمانوں کی تباہی ہے۔
مسلمانوں سے آپ تباہی سے بچنا چاہیے. اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں سے بچیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمیں جو ہے اس کے بغیر بھی جی سکتے ہیں. اتنے سال لوگ ہمارے بزرگ جو ہے جیتے آئے ہیں, ہمیں بھی جی سکتے ہیں. کوشش کریں. اور یہ کوکولا میں کچھ مشکل ہے. اگر دودھ سے مسلمان کی دکان جائے, دودھ سے مسلمان کو فائدہ ہوگا تو مسلمان کا فائدہ بھی ہوگا, آپ کی صحت بھی بغیر رہے گی اور کوئی شبہ بھی نہیں ہوگی. تو ہر چیز آپ خریدنے سے پہلے ایک بار اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے تحقیق کریں. کس کا ہے بہت آسان طریقہ ہے تحقیق کرنے کا. جائیے وہ کمپنی کا نام وکیپیڈیا میں ڈالیے, وکیپیڈیا میں اس کا اونر کون ہے وہ بتائے گا. وہ اونر سے اس میں کلک کیجیے, وہ اونر کون ہے اس میں بتائے گا. وہ جیوز ہے, کرسچین ہے, کون ہے بتائے گا. کیا اگر وہ کرسچین, جیوز اور غیر مسلم ہے مت کریے. اگر غیر مسلم ہو تو کرسچین اور جیوز کا نام لیجیے, وہ تو بڑے دشمن ہیں. ہندوستان کے تو اس میں بڑے دشمن نہیں ہیں, ان کے خلاف وہ تو بڑے دشمن ہیں. تو دیکھیے اللہ کے لیے سمجھیے اور ان چیزوں سے بائیکاٹ کیجیے. اللہ کے واسطے اصلاح کر کے وہاں پر جب مائیں جو رو رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اتنے ہم لے آئے ہیں کہ رمضان کے QTV میں بتایا گیا کہ فتوا پوچھا جا رہا ہے وہاں پر. مفتی صاحب ہم روزہ ہیں جو یہاں پر غم گر رہے ہیں, اس کی خون جو ہے ہمارے گلوں میں جا رہی ہے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے. اسے ایسے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے رسول کے لیے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اللہ اور رسول کی محبت کے خاطر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. میں اسی سے اپنی تصویر ختم کرتا ہوں اور اللہ کے بدعا کو ہوں کہ وہ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی اور رسول کی محبت دے اور ہمیں نفس سے مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اسرائیل کو نیز کو نابود فرمائے اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کرنے والا ہمیں اسرائیل پروجیکٹ سے نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى سيدنا وشفيعنا مولانا محمد في القلوب دواءها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار بدائها وعلى آله وأصحابه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حج الفقراء وعيد المساجين والخطبتان تقوم مقام ركعها بين الفرد. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له واسمعوا وأنتم رحمكم الله. الله رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. يا الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله الذي ليس له نظير ولا شريك. الصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. أقرأ الآية التي تبينها للناس والحديث الشريف. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خصوصا على سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الشهيدين السعيدين أبو محمد بن الحسن وأبو عبد الله الحسين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه المكرمين سيدنا حمزة والعباس رضي الله عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأصفى وأكبر والله أعلم بما تصنعون أقيموا الصلاة اپنے صفحے سیدھی کر دیجیے اللہ آپ پر محمد آگے وسلم اللہ صبر اللہ صبر اللہ صبر اللہ صبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاه على الصلاه على الفلاح على الفلاح أقامت الصلاة أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم. سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں. مسجد پاک جگہ پاک رکھنا ہے. جانے سے پہلے کوئی آ کر